ایک بہت ہی انفارچونیٹ اور سیڈ انسیڈنٹ آج سے چند روز قبل چکوال میں پیش آیا ہے. اس حوالے سے آج آپ میڈیا کے دوستوں کو بریفنگ کے لیے دعوت دی گئی ہے. 10 اور 11 جون کی درمیانی رات کو رات 11:15 بجے CCD پولیس اسٹیشن چکوال کے باہر ایک آرمڈ رابری ہو رہی تھی، جس میں ایک فیملی جو کہ کار میں سوار تھی اس کو ہاسٹیج بنا رکھا تھا ڈاکوؤں نے. وہاں پر موجود ڈیوٹی پہ CCD آفیشل نے دیکھا کہ یہ آرمڈ رابری ہو رہی ہے، تو اس نے فوراً اپنی ایک QRF ٹیم کے ساتھی اس کو اطلاع دی کہ ایک آرمڈ رابری ہو رہی ہے، جس کو سنتے ہی CCD آفیشل جو ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیے. وہ فوراً اپنی رائفل لے کے CCD پولیس اسٹیشن سے باہر آئے. اب ایسی سچویشن میں ان کے پاس دو آپشنز تھیں، آیا کہ وہ رسپونڈ کرتے یا اس کو اگنور کرتے. CCD آفیشل نے اس کو رسپونڈ کرنا بہتر آپشن سمجھا، اور وہاں پر جو آرمڈ رابری ہو رہی تھی اسی دوران ایکسچینج آف فائر ہو گیا. پہلا فائر رابرز کی طرف سے کیا گیا، جس کو رسپونڈ CCD آفیسر نے کیا. اس ایکسچینج آف فائر کے بعد جو ڈاکو تھے انہوں نے ایک ساتھ والی گلی میں اپنی اوٹ لے لی، اور اسی فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو وکٹم کی گاڑی ہے اور جو فیملی جس میں سوار تھی وہ دوسری جانب کی طرف نکل گئی. جو CCD آفیسر تھے ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں سوار ہیں. انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا، جس سے ایک معصوم اور خوبصورت بچی کی جان چلی گئی. ہم اس واقعے کی اوپر جو فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس انسیڈنٹ میں جو CCD آفیسر سے غلطی ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کر رہے ہیں. اس میں مزید وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے CCD کی رولز آف انگیجمنٹ، ہمارے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اور جو ہمارے پروٹوکولز ہیں اس کی ایک سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے. اس خلاف ورزی وہ کیا ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ بتاؤں گا. نمبر 1، جب بھی کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں نمبر 1 چیز ہے کہ ٹارگٹ کی پازیٹیو آئیڈینٹی ہو. پازیٹیو آئیڈینٹی سے مراد ہے کہ کنفرمڈ شناخت ہو. اس صورت میں سیلف ڈیفenس میں فائر کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی کنڈیشنل ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی شناخت کنفرم ہو چکی ہو اور آپ کے اوپر فائر کیا جا چکا ہو. اس کے بعد پولیس والا یا کوئی CCD آفیسر فائر کر سکتا ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر فائر تو کیا گیا تھا، لیکن اس کو ٹارگٹ کی کلیئر ڈائریکشن کا آئیڈیا نہیں تھا. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ڈاکو ہیں وہ ایک گلی میں جا کے پناہ لے چکے ہیں اور وہ ہٹ چکے ہیں. انہوں نے اس چیز کو مسٹیک کیا کہ گاڑی کے اندر شاید ڈاکو سوار ہیں اور گاڑی جو ہے وہ ڈاکو نے چھین لی ہے. اس بنیاد پہ اس نے فائر کر دیا. نمبر 2، جب بھی کسی ٹارگٹ کو انگیج کیا جاتا ہے تو اس میں ٹارگٹ کو ایم اس کے ٹائرز کی طرف کرنا چاہیے تھا، جو کہ اس نے نہیں کیا. یہ بھی ایک سنگین غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس معصوم بچی کی جان چلی گئی. اس کے علاوہ جب بھی ٹارگٹ انگیج کیا جا رہا ہو تو ہماری پہلی پرائرٹی سٹیزنز کی سیفٹی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سیفٹی ہے، اور اس کے بعد جو ڈاکو ہیں ان کی اریسٹ ہے. تو اس صورتحال میں جو 3 سے 4 SOPs کی وائلیشن ہوئی ہیں ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور انہی غلطیوں کی نتیجے میں ہم نے اسی وقت ایک 302 کے تحت FIR رجسٹر کی. اسی فیملی کی کمپلین پہ FIR رجسٹر کی گئی، اور اس میں قصوروار جو ہمارے آفسر ہیں
ان کو فوری طور پر کسٹڈی میں لے لیا گیا اور اس کے بعد ان سے ویپن کی برآمدگی کی گئی ہے اور ان کو جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے اس کے سامنے پروڈیوس کر دیا گیا ہے. اس واقعے کے نتیجے میں ہمارے جو مجوزہ ایس او پیز ہیں اور ہمارے جو رولز آف انگیجمنٹ ہیں اس نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور ایس او پیز ہیں ان کو مزید بہتر کریں. ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ پروسیجرز اور رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں وہ بہت واضح ہیں اور بہت کلیئرلی سیٹ آؤٹ ہیں، لیکن اس واقعے کو ہم ایک اپرچونٹی کے طور پر ٹریٹ کرتے ہوئے ہم ان کو مزید واضح کریں گے. اس کیس کی انویسٹیگیشن کو ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ نہایت شفاف طریقے سے اور ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو. اس میں ہم فیملی کو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے، فیملی کو ہم نے اشور کیا ہے کہ وہ ہماری انویسٹیگیشن میں ہمارے ساتھ رہیں اور ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہر چیز سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. فیملی نے سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے اپنا ٹرسٹ پوز کیا ہے کہ سی سی ڈی جس طرح پچھلے ایک سوا سال میں جس نے پنجاب کی عوام کو محفوظ بنایا ہے اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل رکھتے ہوئے اس سوسائٹی میں جرم کی شرح کو میجر طور پہ کم کیا ہے، وہ اب ان کے کیس میں بھی انصاف کو انشور کرے گی. اس واقعے کے فوری بعد ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی نے وکٹم کی فیملی کو وزٹ کیا، ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ان کے والدین سے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور ان کو اس بات کی ایشورنس دی کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میرٹ پر اور ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی جائے گی. فیملی نے سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس کے علاوہ فیملی نے ابھی تک کے جو پروسیس ہے اس کے اوپر مکمل ایشورنس دی ہے کہ ہم سی سی ڈی کی انویسٹیگیشن سے مطمئن ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی اور سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کو انشور کرتے ہوئے ودن 72 آورس اس کیس کا چلان عدالت میں سبمٹ کروا دیا جائے گا. پی جی صاحب سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک جو بیسٹ پروسیکیوٹر ہیں وہ اس کیس کے اوپر ڈپیوٹ کر دیے جائیں. جیسے ہی چلان سبمٹ ہو جاتا ہے ایک اور سی سی ڈی کی طرف سے ایپلیکیشن کورٹ آف لاء میں دی جائے گی کہ اس کیس کا اسپیڈی ٹرائل کیا جائے اور جو جسٹس ہے اس کو انشور کیا جائے. اس کیس میں جو بیسٹ لیگل اسسٹنس ہے وہ بھی ہم جو وکٹم کی فیملی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور جو کیس کا چلان ہے وہ ہر طرح سے کمپلیٹ ہو، اس میں کمپلیٹ ایویڈنس ہو، آئیدر وہ فورینزک ایویڈنس ہے یا اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ایویڈنس ہے وہ اس کیس فائل کا حصہ بنے اور ان تمام شواہد کی روشنی میں ایک مضبوط چلان کورٹ میں پیش کیا جائے. یہ جس طرح کا انسیڈنٹ ہے اس میں ہم جو وکٹم کی فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بالکل میرٹ پر ہو اور ان کی توقعات پر پورا اتریں. انہوں نے سی سی ڈی کے ہیڈ سے ملاقات میں جس اطمینان کا اظہار کیا ہے اس کے اوپر ہم پورا اترنے کی کوشش کریں گے اور آئندہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو اس کے لیے سی سی ڈی نے اپنی ٹریننگ، اپنے ایس او پیز، اپنے رولز آف انگیجمنٹ اور اپنی جو فائرنگ پریکٹس ہے جو کہ ٹریننگ کے اندر شامل ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں. ایک ہائیسٹ لیول کے آفیسرز کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ ان کو مزید بہتر کریں گے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ 2019 میں ایک ساہیوال انسیڈنٹ ہوا تھا، اس انسیڈنٹ میں بھی پولیس کے اوپر کوشچنز اٹھائے گئے. اس انسیڈنٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ
جو انویسٹیگیشن ہے اور جو پروسیکیوشن ہے وہ توقعات پر پبلک کی پورا نہیں اتر سکی. یہ ہم اس کیس کو ایز این ایگزامپل سمجھتے ہیں اور ہم اس کو ایگزامپل کے طور پہ ٹریٹ کریں گے کہ سی سی ڈی از اوپن ٹو اکاؤنٹیبلٹی, ٹو ٹرانسپیرنسی, فیئر انویسٹیگیشن, اور ہم اس کی ہر چیز کو پبلک کے سامنے رکھیں گے. ہم فیملی کو بھی آن بورڈ رکھیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی سول سوسائٹی آرگنائزیشنس, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں, وہ اس پروسیس کو, وہ اس انویسٹیگیشن کو, وہ اس پروسیکیوشن کو اور اس ٹرائل کو خود دیکھیں اور اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم انشور کریں گے. سی سی ڈی نے لاسٹ 1 ایئر میں جو امپیونٹی کے ساتھ ہونے والا کرائم ہے اس کو آلموسٹ ختم کر دیا ہے. پنجاب میں اس وقت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کرائم ہو اور امپیونٹی کے ساتھ ہو. یہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ امپیونٹی کے ساتھ جو کرائم ہوتا ہے اس کو پنجاب میں برداشت نہیں کیا جائے گا. سی سی ڈی کی جو گزشتہ 1 سال کی کارروائی ہے, جو ایک سال کی پرفارمنس ہے, وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. اس سے کرائم میں جس طرح سے میجر ریڈکشن آیا ہے, اسپیشلی سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم, جو سی سی ڈی کا مینڈیٹ ہے اس میں جس طریقے سے کمی آئی ہے وہ آپ پبلک اور میڈیا اور اس کے علاوہ تمام آرگنائزیشن, سول سوسائٹی, وہ اس چیز کی خود گواہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن. کہ سب سے چھوٹا کفن اٹھانے میں سب سے بھاری ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے یہ کہا, آپ کی پریس کانفرنس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ یہ ایک چارج شیٹ ہے اس اہلکار کے خلاف, ٹھیک ہے جی. ایک ہے کہ سی سی ٹی نے بڑا اچھا کام کیا پنجاب کے اندر, کرائم جو ہے وہ تاریخ میں پہلی بار 70+ جو ہے وہ ڈکریز ہوا. وہ کہا جاتا ہے کہ دل میں جگہ دی تھی سی سی ٹی والوں, دل ہی رکھ لیتے. تو آپ بھی سمجھتے کہ جس طرح وہ گاڑی پہ فائرنگ کی گئی, یہ ایک نان پروفیشنل تھا. آپ نے کہا کہ ٹائر پہ فائر کرنا چاہیے تھا. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو اہلکار تھا اس کی ٹریننگ نہیں تھی, اس نے اندھا دھند فائرنگ کی اور درجنوں گولیاں جو ہے اس پہ ماری گئی. اب آپ بتائیں کہ آپ نے کنڈیم بھی کیا, چٹھا صاحب بھی وہاں پہ گئے, تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ دیت کے موڈ میں فیملی کے ساتھ دیت دیں گے, اہلکار کا جو پھر بعد آ جائے گا, اور آپ کی وہ کولیبریشن نہیں ہے. جس طرح آپ نے ذکر کیا 2019 کے اندر بھی سی ٹی ڈی کے ہاتھوں میاں بیوی بیٹی, سی ٹی ڈی کے ہاتھوں 4 لوگ مارے گئے تھے, ڈرائیور بھی تھا اس میں, اور 2 بچیاں بچی تھیں. پھر اسی طرح قصور میں انسیڈنٹ ہوا تھا زینب والا, اس میں 3 بندے مار دیے گئے کہ اس نے زینب پر ریپ کیا تھا. بعد میں پتہ لگا اصل ملزم پکڑا گیا, پھر دیت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے, ٹھیک ٹھاک پیسے دیے گئے ان فیملی کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پہ اعتماد پھر پولیس یا فورسز پہ نہیں رہتا عوام کا؟ جی بالکل. نمبر 1, یہ جو آپ نے کمپنسیشن کی بات کی ہے, دس از فار دا گورنمنٹ اینڈ دا فیملی ٹو ڈیسائڈ. سی سی ڈی ایک فیئر انویسٹیگیشن اور اس کو صحیح طرح سے پروسیکیوٹ کرانے پہ یقین رکھتی ہے. سی سی ڈی نے خود اسٹیپ فارورڈ کیا. سی سی ڈی نے اپنے اہلکار کی جو غلطی تھی, جو اس سے ایک گریو غلطی ہوئی ہے جس کا کوئی بھی ازالہ نہیں ہے, اس کو سی سی ڈی نے اسٹیپ فارورڈ کر کے اس کے اگینسٹ ایف آئی آر انڈر سیکشن 302 رجسٹر کیا ہے. اس کا ہم یہ اشور کریں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہر طرح سے میرٹ پر ہو, اور ہم اپنی انویسٹیگیشن اور ہم اس ٹرائل پروسیس کو مثالی بنانا چاہتے ہیں, اور اس کو آپ سب کے سامنے ہم یہ پیش کریں گے کہ دس از این ایگزامپل جہاں پر ہمارے کسی آفیشل سے یا آفیسر سے غلطی ہوئی ہے, اس کا ہم اس کو مکمل سزا دیں گے. اس میں پیونیٹیو ایکشن پلس ریفرمیٹری ایکشن دونوں ہم انشور کریں گے اور سوسائٹی اور پبلک کے سامنے رکھیں گے اس چیز. یہ بتائیے پلیز, آپ ابھی تک ہم اس کیس کی ساری جو تفصیلات ہیں وہ سمجھنے سے مطلب قاصر ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ جی سی سی ڈی کے تھانے کے بالکل سامنے ڈکیتی کی واردات ہو رہی ہے, ایک پولیس اہلکار دیکھتا ہے, دوسرے کو بلاتا ہے, ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے. ڈاکوؤں کی کراس فائرنگ کے اندر ان کو لگتا ہے کہ جو ڈاکو اس گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. پہلے تو اس کو کلیئر کر دیں کہ اس پورے مقابلے میں کتنے پولیس اہلکاروں نے پارٹیسپیٹ کیا, اور کیا تھانے کی باقی نفری کہاں تھی جو سی سی ڈی کی تھی جب باہر فائرنگ ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس میں کیوں نہیں انڈلج ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 302 کی ایف آئی آر درج کی, پہلی تو 322 کی ایف آئی آر درج ہوئی, اس کے بعد 302 کا اضافہ کیا گیا. اور تیسرا, جس طرح سے یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیس کی بھی تفتیش چل رہی ہے,
ابھی تو JIT بنی ہے, تو آپ کی آج کی پریس کانفرنس کا کیا مقصد ہے؟ ابھی تفتیش کیا JIT کی کمپلیٹ ہو گئی ہے جو آپ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کیونکہ وہ تو متنازع ہو جائے گی ان کی تفتیش. جی, پہلا آپ کا سوال ہے کہ جی انسیڈنٹ کیا تھا. انسیڈنٹ شاید آپ نے انیشلی غور سے نہیں سنا. انسیڈنٹ میں نے شروع میں نریٹ کیا تھا کہ اس میں ایک ہی CCD آفیشل انوالو ہوا جس نے انگیج کیا ڈاکوؤں کو, چونکہ اس نے مسٹیکنلی یہ سمجھا کہ ڈاکوؤں نے گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے, جو کہ اس کی ایک بہت سنگین غلطی تھی. اس نے جو یہ مسٹیک کی کہ ڈاکو جو ہیں وہ گاڑی سنیچ کر کے جا چکے ہیں, جبکہ ایسا نہیں تھا. فیکٹ یہ تھا کہ ڈاکو جو ہیں وہ پہلے گاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے تھے, جبکہ جب ایکسچینج آف فائر ہوا تو وہ ٹرن آف ایونٹس اتنے سوئفٹ تھے کہ اسی دوران ڈاکو ایک گلی میں جا کے پناہ لے گئے, اور جو فیملی تھی وہ گاڑی میں جسے لوٹا جا رہا تھا اس کے ویلیوبل سے, اس کی جیولری سے وہ اتروائے جا رہے تھے. وہ ان کو موقع ملا تو انہوں نے گاڑی کو سپیڈ اوے کر دیا دوسری سائڈ پہ. اس دوران جو ہمارے CCD آفیسر ہیں انہوں نے فائر کیا, جو کہ ایک غلط ان کی پرسیپشن تھی, جو ان کی سنگین غلطی تھی, جس کی بنیاد پر یہ FIR رجسٹر کی گئی ہے. سیکنڈ سوال آپ کا کیا تھا؟ 322. جی بالکل, یہ FIR 302 کے تحت ہی رجسٹر ہوئی ہے, جبکہ جو انیشل ایپلیکیشن تھی مدعی کی طرف سے وہ 322 کے تحت تھی. اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے آفیسر کی طرف سے سنگین غلطی ہوئی ہے, اس کو انڈر سیکشن 302 ہی رجسٹر کیا گیا. اچھا شامل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ایونٹس نریٹ کیے ہیں اس سے یہ بھی لگتا ہے اہلکار کی غفلت کے ساتھ ساتھ کہ جو آپ لوگوں کی بلڈنگ ہے وہ تھانہ تھا, وہ جو ہم سنتے ہیں ماڈل تھانے ماڈل عمارتیں, کہ ایک بالکل تھانے کی عمارت کے ساتھ ایک رابری ہو رہی ہے اور اندر کسی اہلکار کو شاید اس کا نہیں پتا, اور پھر کوئی CCTV کیمرے بھی شاید وہاں پہ نہیں تھے, لائٹ نہیں تھی, اور کہ اہلکار کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا, اور وہ فائرنگ جو ہے وہ کرتا رہا. تو یہ جو ماڈل بلڈنگز کی ہم بات کرتے ہیں, پولیس کہتی ہے ماڈل تھانے ہیں, اب ماڈل عمارتیں آپ لوگوں کی نہیں بنی ہیں, اگر اس میں بھی یہ صورتحال ہے کہ آپ کے اپنے اہلکاروں کو یہ نہیں پتا کہ تھانے کی دیوار کے ساتھ کیا ہو رہا, تو شہر کیسے محفوظ ہوگا؟ ان دو ڈاکوؤں نے جن کو بعد میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا, اسی دن 4 مزید ڈکیتیاں بھی کی. ایک تو طرف ہم کرائم کم ہونے کی بات کر رہے ہیں, انہی اہلکاروں نے اسی روز 4 ڈکیتیاں مزید کی, اور 5ویں ڈکیتی میں وہ یہ والا واقعہ پیش آیا. ایک تو یہ ذرا بتا دیں کہ جو کرائم کی کمی والی بات بھی ہے, اور ساتھ کہ آپ کی بلڈنگز وہ کیوں اس SOPs کے مطابق نہیں تھی, اور دوسرا آپ نے اپنے ہی ادارے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان چھوڑا کہ 2019 میں جو واقعہ ہوا اس کی تفتیش میرٹ پہ نہیں ہوئی اور لوگوں کو سزا نہیں مل سکی, بلکہ ان کو تمغے بھی دیے گئے. تو کیا اب پولیس یا CCD اس واقعہ کی دوبارہ نئے سرے سے کوئی تحقیقات کرے گی, کوئی کمیٹی اس کی بھی بنے گی, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں انصاف نہیں ہوا, تو اس کے ان لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کیا کوشش ہوگی؟ اچھا شامل صاحب اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے گا کہ جس طرح گاڑی گولیوں سے چھلنی ہے, تو کیا وہ فائرنگ ایک ہی بندے کی ہے یا میں اس میں کریکشن کر دوں, میں اس میں کریکشن کر دوں کہ اس میں ایک سمیئر کیمپین کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ CCD کے اگینسٹ. جو گاڑی کی پکچرز دکھائی جا رہی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہ ہیں. گاڑی جو دکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ وہ ایکچوئل وکٹم فیملی کی گاڑی نہیں ہے, وہ کسی اور گاڑی کی فوٹوز لگائی جا رہی ہیں یا AI جنریٹڈ فوٹوز لگائی جا رہی ہیں جس کی مدد سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا CCD پولیس اسٹیشنز کی بلڈنگز وغیرہ کا. دیکھیں CCD ایک نیا ادارہ ہے, CCD کو بنے ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے. CCD کی اسٹیبلشمنٹس جو بنی ہیں وہ ابھی ان دا پروسیس ہیں. نمبر 2, CCD only deals with serious and organized crime. CCD is not the first responder to crime. اس کے لیے لوکل پولیس اسٹیشن کے تھانے ہیں, ان کی موبائل پیٹرولنگ وہیکلز ہیں, ان کے ایگل اسکواڈز ہیں جو کہ انسیڈنٹس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. یہ بطور پولیس آفسر ہر آفسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی کوئی بھی کرائم کا انسیڈنٹ ہو رہا ہو تو اس کو پریونٹ کرے. تو اس ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے ہمارے آفسر نے اس کو رسپونڈ کیا. جہاں تک رہے گی بات آپ کے CCD کی بلڈنگز, بالکل SOPs کی وہاں پوری طرح سے فالو کی جا رہی ہیں. وہاں پہ ہر طرح کے سیفٹی کے پریکاشنز, ہر طرح کی جو آپریشنل ضروریات ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے. اور اس میں CCD اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی فالٹ ہونے کا میرا نہیں خیال
اچھا امیر صاحب مناسب۔ یہ ذرا تھوڑی سی چیز کلیریفائی کر دیں. ایک تو گاڑی کا جب تعاقب کیا گیا تو آگے سے فائر نہیں ہو رہا تھا, اہلکار کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آگے سے فائرنگ تو ہو نہیں رہی, تو اس نے فائر کیوں کیا, ایک سوال. دوسری بات یہ ہے کہ آپ 15 پہ فورس اور بھی وہاں پہ بلوا سکتے تھے تاکہ ان کا تعاقب کیا جاتا ہے, یہ اچھا بیسٹ طریقہ تھا. لیکن ہمارے ذرائع سے 140 گولیاں چلائی گئی وہاں پہ, ٹھیک ہے, گاڑی کے اوپر, جبکہ آپ ایس او پی میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ, میری جو ناقص رائے ہے کہ جب تک آگے سے فائر نہیں ہوگا آپ نے فائر نہیں کرنا, اور اگر وہ فائر نہیں کر رہا تو اہلکار نے کیوں فائر مسلسل کی ہے جس کی وجہ سے معصوم 4 اور 2 زخمی ہوئے. یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب تک آگے سے فائر نہ ہو, تو ہم نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ رولز آف انگیجمنٹ میں یہ چیز بہت واضح ہے کہ جب تک یو آر ناٹ فائرڈ اپون یو کین ناٹ فائر, یہ پہلی چیز ہے. تو فائر تو اس پہ کیا گیا تھا, لیکن میں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس کی مسٹیکن آئیڈینٹی تھی کہ وہ یہ سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو گن پوائنٹ پر چھین لیا ہے اور ڈاکو اس گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو رہے ہیں, جو کہ اس کی ایک بہت سنگین غلطی تھی جس پر اس نے فائر کیا. اور نمبر 2, اس میں فائر بھی ٹائر برسٹ کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا تاکہ ان کو وہاں پر سرنڈر کروایا جائے ڈاکوؤں کو اور ان کو اریسٹ کیا جائے. دس شوڈ ہیو بین دا فرسٹ پرائرٹی. اس پہ ہمارے آفیسر کی طرف سے غلطی ہوئی ہے, ہم اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں, ہم اس کا کریکٹیو میجر بھی لے رہے ہیں, اور اس میں جو فیملی کا نقصان ہوا ہے اس کے اوپر ہمارے تمام آفیسر اور ہمارے تمام جوان ہم بہت غمگین ہیں, اور ہم ان کے ساتھ اس لمحے میں ہم ان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. اچھا سر یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے سی سی ڈی نے سینکڑوں مقابلے کیے, بہت سارے مشکوک بھی ہوئے, ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. کیا یہ آپ کے ایس او پی کا حصہ ہے, اور آپ کتنے % مطمئن ہیں, خود یہ بتا دیجیے گا کہ جو مقابلے ہوئے اس میں ایس او پیز کو فالو کیا گیا؟ دیکھیے جی, سی سی ڈی نے اب تک جو کام کیا ہے وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے. سی سی ڈی اسٹرکٹ ایس او پیز اور ود ان دا 4 walls آف لا کے اندر آپریٹ کرتی ہے. یہ جہاں تک جو آپ نے بات کی ہے کہ سی سی ڈی کے کافی مقابلے مشکوک ہیں, دیر ہیز ناٹ بین اے سنگل کمپلینٹ اگینسٹ سی سی ڈی کہ سی سی ڈی کے آفیسر نے کہیں پہ کسی کے ساتھ ایکسیسو یوز آف فورس کیا ہے. سی سی ڈی کے آفیسرس کو بارہا اس بات کی ایک بریفنگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جب ڈاکوؤں کو انگیج کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے انگیج کرنا ہے. منیمم یوز آف فورس یہ پہلا پرنسپل ہے. تو اس کیس میں ہماری ایک وائلیشن ہوئی ہے. اس میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم خود فرنٹ لائن پہ آئے ہیں اور ہم نے اپنی غلطی کو ایڈمٹ کیا ہے, اور اس کا ہم پیونیٹیو پلس ریفرمیٹری ایکشن جو ہے وہ لے رہے ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ کتنے سیکنڈز تک فائرنگ ہوئی یا پھر کتنے منٹس تک فائرنگ ہوئی, اور جب وہ کسی نے رسپونڈ کیا تو کیا فائرنگ کرنے والا جو اندر سے آئے ہیں انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے یا اس کو روکا ہے, یہ تو بتائیں گے کتنے منٹس تک فائرنگ ہوتی ہے. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں یہ بتایا کہ رائفل اور جو گولیوں کے ہول تھے اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا. ابھی آپ نے بات بھی کی ہے کہ جو اے آئی تصویر جو ہے چل رہی ہے, تو اس میں آپ وضاحت کر دیں بتائیں طور پر کتنے فائر اس پہ ہوئے ہیں اور کتنے منٹس تک ہوتے ہیں. یہ ناٹ مور دین 5 سے 10 سیکنڈ سے زیادہ کا واقعہ نہیں ہے. یہ اتنا کوئک ٹرن آف ایونٹس تھے کہ اس میں ایک سوال جیسے آپ نے پہلے کیا کہ اس میں باقی فورس ایڈیشنل فورس کو کیوں نہیں لایا گیا یا کیوں نہیں بلایا گیا, رسپانس دینے میں کوئی سینئر آفیسر کیوں نہیں پہنچا. تو ان تمام چیزوں کا جواب یہ ہے کہ یہ اتنا کوئک ٹرن آف ایونٹس تھا کہ ناٹ مور دین 5 سے 10 سیکنڈس. اس کے علاوہ کیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. اس کے لیے ایک ایس آئی ٹی بنا دی گئی ہے. اس ایس آئی ٹی میں سینئر آفیسرز موجود ہیں. اس میں ایک ہمارے جو بیسٹ لیگل آفیسر ہیں ایس پی رینک کے, وہ بھی اس کے انویسٹیگیشن میں شامل ہیں. باقی اس گاڑی پر ایگزیکٹ کتنے فائر ہوئے, موقع سے کتنے خول ملے, اس کی ڈیٹیلز ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھتی ہے وہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. یہ واقعہ جو ہے ٹریننگ کے معیار کی ناکامی ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں بالکل ناکامی نہیں ہے. ہماری ٹریننگ
جو ایگزسٹنگ ہمارے پروسیسز ہیں اور جو ہمارے ایگزسٹنگ پروسیجرز ہیں وہ بہت الیبریٹ ہیں. ایک ایکسٹینسو ٹریننگ کا پروگرام ہے ہمارے ہر رینک کے آفیسرز کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا سر, آسٹریلیا کے حوالے سے چل رہا تھا کہ اگر آسٹریلیا نیشنل تھا بندہ, اگر وہاں سے نوٹس نہ لیا جاتا تو تب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر دیں, فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ جو آسٹریلیا والا ہے ادھر سے انہوں نے کہا تھا یا کوئی ایسا نوٹس ہے, وہ بھی ذرا. بالکل آپ نے درست فرمایا, یہ فیملی آسٹریلین نیشنل ہے, لیکن اس تمام چیز سے پہلے وہ پاکستانی نیشنل ہیں. تو ہر پاکستانی کی سیفٹی ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس کو انشور کر رہے ہیں. اس میں ایک سنگین غلطی ہوئی ہے, اس کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں اور ہم اس پر وی آر سوری اینڈ وی آر سیڈ. اور جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ چونکہ آسٹریلین نیشنل تھے اس لیے سی سی ڈی کو وضاحت دینے کی, ایسی بالکل بات نہیں ہے. سی سی ڈی نے سیم ڈے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن اس فیملی کے ساتھ ہم فوراً رابطے میں آ گئے. ان کو ہم نے اعتماد دلایا اپنے ادارے کی انویسٹیگیشن کا اور اپنے ادارے کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کو انشور کرنے کا یقین دلایا, اور تھرو آؤٹ ہم نے ان کو انگیج رکھا ہوا ہے. بندے جو ہے ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, اور اس میں مدعی کون بنا ہے, فیملی بنی ہے یا سی سی ڈی خود بنی؟ جی اس میں کمپلیننٹ جو ہے وہ جو بچی ہیں ان کے فادر ہیں, انہی کی کمپلینٹ پر ایف آئی آر رجسٹر کی گئی ہے. باقی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ کو ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کر دی جائے گی تاکہ آپ کو ایک کا نام شجاع ہے جو اہلکار ہے جس نے فائرنگ کی ہے, وہ آپ کو ایف آئی آر کی کاپی دیں گے, اس میں کمپلیٹ ڈیٹیلز شجاع نہیں ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کوسچن ہے میرا, میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ کی ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے, آپ کی پریس کانفرنس کیا اس کو متنازع نہیں کر دے گی؟ اور دوسرا, آپ نے سی ٹی ڈی کے اس ثانیے کی بات کی, صحیح بات کی, اس ثانیے کے بعد جو اس وقت سی سی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی طاہر ان کو ہٹا دیا گیا تھا تاکہ شفافیت برقرار رہے. اس کیس کی جو تفتیش بھی سی سی ڈی خود کر رہی ہے, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پریشر بلڈنگ ہو؟ دیکھیں جی, اس کیس کی تفتیش سی سی ڈی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ فیملی نے خود سی سی ڈی پر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے. یہ ایف آئی آر لوکل پولیس اسٹیشن میں رجسٹر ہوئی, اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کو سی سی ڈی میں ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس کے لیے ایک ہائی لیول ایس آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے, اور فیملی نے خود اس چیز کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ کی انویسٹیگیشن پر, آپ کے پروسیسز پر, آپ کے پروسیجر پر پورا اعتماد ہے, جس کی بنیاد پر انویسٹیگیشن سی سی ڈی میں لائی گئی ہے. گرفتار کتنے بندے؟ جی اس وقت ایک بندہ گرفتار ہے, وہ جوڈیشل کسٹڈی میں. بہت شکریہ.